بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ رواہ البخاری و مسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ اس امت کے عمل تھوڑے ہیں لیکن ان کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے اجر کو چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب پہ حساب مطلب جو ہے ثواب دیں گے۔ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے کہ اعمالوں کا ثواب زیادہ رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کی ایک کڑی ہے شب قدر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ شب قدر میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ قرآن شریف کا نازل ہونا 2 اعتبار سے ہے، ایک ہے انزال کے اعتبار سے اور ایک ہے تنزیل کے اعتبار سے۔ انزال کے معنی بھی نازل ہونے کے ہیں اور تنزیل کے معنی بھی نازل ہونے کے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ جب لفظ بولا جائے گا انزال، انا انزلناہ، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اس کا مطلب ہے یک بارگی ہم نے قرآن کریم پورے کو نازل کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ایک ساتھ تو پورا اترا نہیں ہے، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا وقفے سے اترا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک یک بارگی پورا قرآن کریم نازل کر دیا۔ پھر پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسا موقع تھا، محل تھا، جیسی ضرورت تھی، ویسے ہم قرآن کریم اتارتے گئے۔ تو ایک مرتبہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، اور اس کے بعد جو ہے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، یہ تنزیل اس کے معنی میں آتا ہے۔ تنزیل کے معنی آتا ہے تھوڑا تھوڑا اترنا، اور انزال کے معنی آتا ہے پورا ایک ساتھ اترنا۔ تو جہاں مراد ہوں گے قرآن کریم سے انزال، جہاں انزال لفظ قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا ہوگا، وہاں مطلب ہوگا کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ پورا ایک مرتبہ اترا۔ اور جہاں لفظ قرآن کریم میں تنزیل من الرحمن الرحیم، جہاں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا پہلے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اترا۔ تو پہلی تو فضیلت یہ کہ شب قدر میں اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، اور بڑے فضائل ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ خبر بھی ہے، آپ کو کچھ علم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے۔ اللہ نے پھر آگے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی جو رات ہے، جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے واقعات علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو ان کو بڑا رشک ہوا کہ کاش ہم بھی ایسا کرتے۔ تو اللہ نے شب قدر آیت نازل صورت اتار دی اور فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو اللہ کی طرف سے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ کتنی بہتر ہے اللہ کے علم میں؟ تو بڑے فضائل ہیں۔ الحمدللہ کل کی رات بھی شب قدر کے امکان تھا، آنے والی کل 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں، امکان ہے کسی بھی رات ہو سکتا ہے۔
50 تقریباً علماء کے اقوال ہے اس بارے میں کہ کون سی رات میں. تو ہمیں جو ہے اس رات بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے. دل جو ہو بالکل ہمارا کینہ سے، بغض سے، حسد سے بالکل پاک صاف ہو. اگر کوئی شراب پیتا ہو تو اس سے توبہ کریں، اس لیے کہ شراب پینے والے کی اس رات بخشش نہیں ہے. کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، ماں باپ کو راضی کریں، ان کے آگے جھکے، ان کو منائیں، ان کی خوشامد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا اللہ اس کو بلند کریں گے. تو اگر کسی کے ماں باپ اس سے کسی سے ناراض ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں. کوئی شراب بندہ شراب پیتا ہے، شراب سے توبہ کرے. کسی کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، بالکل دل کو پاک صاف کریں. کسی کی طرف سے دل میں کھٹاس ہو، من جو ہے اس سے کھٹا ہوا ہو، من اس سے ملتا نہ ہو، من کو صاف کریں، قطع رحمی نہ ہو. اس لیے کہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان اور کینہ پالنے والا، دل میں بغض حسد رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے. اس لیے کہ جس وقت جتنا زیادہ ہمارا دل پاک صاف ہوگا اتنا ہی ہماری جو اعمال میں جو ہے نور پیدا ہوگا. اس لیے دلوں کو پاک صاف کریں. کل کی رات ماشاءاللہ گزری ہے، آنے والے کل بھی ہے، پھر 25 کی رات، پھر 27 کی رات، پھر 29 کی رات. دعا کرے کہ ہم ساری رات ہی عبادت کریں. اسی لیے اللہ نے اس کو متعین کر کے نہیں بتایا کہ ایسی رات ہے، تاکہ انسان جو ہے اس کی تلاش میں، شب قدر کی تلاش میں جو ہے 21 رات میں بھی عبادت کرے، 21ویں میں، 23ویں میں عبادت کرے، 25ویں میں عبادت کرے، 27ویں میں عبادت کرے اور 29ویں میں عبادت کرے. اور اخیر عشرہ تو ہے ہی خوب عبادت کا. اللہ کے نبی کے بارے میں آتے آپ جو ہے اپنے تہبند کو اور زیادہ مضبوط کر لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی اور زیادہ آپ کے اندر رغبت، شوق پیدا ہوتا تھا اللہ کی عبادت کرنے کا. تو ہم جو ہے خوب اس رات کی عبادت کریں، بڑے فضائل ہیں. اور اپنے وقت کو ہم ضائع کرنے میں، دنیاوی باتیں کرنے میں نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبصورتی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیں. تو اگر ہم شب قدر میں اللہ کی عبادت کریں تو ایسا نہیں کہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھی اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا، نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہماری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. معلوم ہوا کہ 4 یا 6 یا 8 10 رکعت پڑھی اور تھوڑی سی دنیاوی باتیں کی تو ساری لغویات جو ہم نے کی ہے اس سے سارا جو نور آیا تھا نماز پڑھنے کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، تلاوت سے، سب ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور فالتو دنیا کی باتیں نہ کریں. اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا کرے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد میں، اس کے بعد جو ہے سو جائے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے، سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے جماعت سے. جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا انشاءاللہ، اور وہ سو گیا درمیان میں، تو انشاءاللہ اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا کہ پوری رات عبادت کی. تو اگر ہم کم سے کم اتنا کر لیں گے کہ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور دنیاوی باتیں نہ کریں اور ہم سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں شب قدر کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ حدیث میں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس نے گویا کہ پورا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی. تو ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھیں. کوئی خاص عبادت اس رات کی بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ اتنی مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لی، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نفل نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز اور نفل نماز اس طرح ہم پڑھیں. کوئی خاص ہاں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اگر میں دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی دعا خاص ہو یا کوئی نماز یا کوئی ذکر، کوئی عبادت خاص ہو اس رات کی، ایسا نہیں ہے. عام عبادت ہم اس رات میں کر سکتے ہیں. من کر رہا ہے تسبیح کا تو تسبیح پڑھیں، جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو قرآن شریف پڑھے ہیں وہ تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں.
اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اللہ کے آگے روئیں، بڑی برکت والی یہ رات ہے۔ تو اگر ہم سے پوری رات عبادت نہ ہو سکے تو اس سے بہتر تو ایسا نہ کریں کہ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور بات میں مشغول ہو گئے، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہم سو جائیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں ہم جماعت سے، انشاءاللہ ہمیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔